نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم. بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. کیا عرب کیا عجب سب ہیں زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ جس کو تجھ سا کہوں. توبہ توبہ میری کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، سیرت کے عنوان پر بات کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اس لیے آپ حضرات کے سامنے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند ایسی باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس سے آپ خود بھی پختہ ہو جائیں گے، اور اگر کبھی اس عنوان پر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کوئی خاص اور ٹھوس بات جو ہے وہ پیش کر سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو تاریخی اعتبار سے وہ روشنی کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے ہیں، اگر ان کی تاریخ آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 100 سال بعد لکھے گئے، اور اس سے پہلے انبیاء اکرام کے حالات تو کہیں ملتے ہی نہیں ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو، فعل کو اور عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے. تو تاریخ اعتبار سے اگر نظر ڈالی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ روشنی کا زمانہ تھا، اور ایسی کامل مکمل اور اکمل تاریخ کسی اور نبی کی نہیں ملتی ہے. پھر میرے محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا کے اندر تو عربوں کی حالت جو ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھی. فرمایا کہ لوگوں کے اندر ظلم و ستم اور قتل و غارت گری جو ہے وہ بالکل عام تھی. حال یہ تھا میرے دوستوں کہ عکاظ کا میلہ لگا ہوا ہے، اور ایک شخص میلے میں اپنی ٹانگ لمبی کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہے کوئی مائی کا لال جو میری اس ٹانگ کو پیچھے کر کے دکھائے. اتنے میں دوسرا شخص آیا، اپنے میان سے تلوار نکال کر اس کی ٹانگ کو ہی کاٹ ڈالا. اور اس کے بعد فرمائے 2 لوگوں کی لڑائی تھی جو 2 قبیلوں کی لڑائی بن گئی، اور 50 سال تک فرمایا ایسی کئی لڑائیاں جو ہیں وہ آپس میں ہوتی ہی رہتی تھی. میرے دوستو، ظلم و ستم کا یہ عالم تھا کہ زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر پکا لیا کرتے تھے. وہ جانور پر کیا گزرتی تھی اس سے انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. جہالت کا یہ عالم تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد جب میراث تقسیم ہوتی تھی تو ماں کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور ماں کسی ایک بھائی کے حصے میں آتی اور وہ بھائی اپنی ماں سے جو ہے وہ نکاح کر لیا کرتا تھا. اور عورتوں کا تو فرمایا لڑکیوں کا تو پیدا ہونا ہی، بیٹیوں کا پیدا ہونا انہیں بہت زیادہ ناگوار گزرتا تھا، اور اتنا ناگوار گزرتا تھا کہ بیٹی کا تو نام سننے کو وہ تیار نہیں تھے، اور کئی تو ظلم میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ فرمایا کہ جانور نما انسان تھے. ایسے لوگوں کے درمیان اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کہ جن کو انسان کہنا بھی فرمایا اس وقت بہت زیادہ مشکل کام لگتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے درمیان بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے دلوں پر محنت فرمائی، اور 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو ایسا تبدیل فرمایا
کہ جو لوگ جہالائے فرمایا عالم سمجھے جاتے تھے اب وہ عقلائے عالم بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک انگریز مورخ تھا جس کا نام تھا ہیٹی، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اس نے یہ جا بجا بات لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عرب کی زمین جو تھی وہ ہیرو کی نرسری بن گئی تھی، ہیروز کی جو تھی وہ نرسری بن گئی تھی، اور فرمایا کہ جو جو صحابی بھی اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے ہر ایک صحابی اپنے اندر پوری قائدانہ صلاحیتیں رکھنے کا حامل ہو گیا تھا۔ تو اتنے کم وقت کے اندر میرے دوستوں اور بزرگوں اور ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کے اندر ایسی صفات کو پیدا کرنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ پھر ایک عام دستور کی بات ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری کئی باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائیں، اور بہت ساری باتوں کو آدمی لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اکثر اپنی بیوی سے گھر میں یہ بات کہتا ہے کہ بیگم میرے اور آپ کے گھر کے جو بھی معاملات ہیں، جو اونچ نیچ کی باتیں ہیں، وہ یہیں گھر میں رہ جائیں تو اچھا ہے، باہر ان باتوں کو نہ کیا جائے۔ اور پھر بچوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا گھر کے اندر اگر آپ کو کوئی اونچ نیچ کی بات نظر آئے تو آپ کبھی بھی باہر جا کر یہ بات جو ہے وہ نہیں کرنا۔ تو آدمی اپنی بعض باتوں کو چھپانا چاہتا ہے اور بعض باتوں کو کھول کے رکھنا چاہتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی اجلی اور اتنی دھلی ہوئی زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم مجھے جیسا کرتا دیکھو، جیسا کرتے دیکھو، وہ ساری کی ساری باتوں کو تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اپنی بیویوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی کے اندر تم مجھ سے جو بھی عمل دیکھو یا میری زبان سے کوئی عمل سنو تو فرمایا اس کو دوسری عورتوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا، اس لیے کہ وہ زندگی تھی ہی اتنی خوبصورت اور تھی ہی اتنی چمکیلی اور اتنی پاکیزہ کہ وہ زندگی کسی کی بھی نظروں سے چھپ کر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے محترم عزیزو دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے اندر نبی بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر کے اندر نبوت عطا فرمائی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کے اندر ایک بہت نمایاں مقام رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کی فیورٹ یعنی ہر دل عزیز شخصیت شمار کیے جاتے تھے۔ ہر شخص آپ سے محبت کرتا تھا، ہر شخص آپ کو پسند کرتا تھا، اور ہر شخص آپ کی عقل اور حکمت کا قائل تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ابھی تک فرمایا نبوت نہیں ملی تھی، حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا، بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، کچھ وقت کے لیے حجر اسود کو نکال دیا گیا۔ اب جب دوبارہ لگانے کا وقت آیا تو اس وقت کے جو قبیلے تھے ان کے بڑے بڑے سرداروں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ عزت مجھے ملے کہ حجر اسود کو اٹھا کر میں اس کی جگہ پر نصب کر دوں۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ آپس میں جنگ و جدال تک کی بات پہنچنے والی تھی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے اسی کو مان لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پہ رکھا، اور چادر کے چاروں کنارے 4 بڑے سرداروں کو پکڑا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور جہاں حجر اسود رکھنا تھا وہاں تک پہنچائے گا، اور اس کے بعد حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے نصب فرما دیا۔ تو اپنی حکمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مسئلے کو حل فرما دیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمایا کہ عقل و دانائی تھی، اس سے فرمایا ہر ایک شخص اس کا قائل تھا۔ لیکن معاملہ بڑا عجیب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لا الہ الا اللہ کا علم بلند کیا تو یہ سارے کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اب تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل عزیز شخصیت تو تھے ہی، اب لیڈر بننے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے قبیلوں کو جمع کرتے اور کہتے کہ لوگوں ہم سارے کے سارے ایک زبان بولنے والے ایک قوم کے لوگ ہیں، آؤ ہم اپنے علاقے کو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایک ایسا نعرہ تھا کہ جس کو سن کر سارے اللہ کے رسول کو لیڈر ماننا شروع کر دیتے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکنامکس کا نعرہ لگوا لیتے کہ لوگوں نہ ہمارے پاس کھانے کو ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ جینے کو پانی ہے، آؤ ہم مل کر اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کے کچھ اصول وضع کرتے ہیں تاکہ ہمارے علاقے کے اندر بھی خوشحالی پیدا ہو۔ یہ بھی ایک ایسا نعرہ تھا کہ جس کو سن کر لوگ اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آسان طریقوں کو اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عرب کے لوگوں کو، قریش کے قبیلے کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں تم جن بتوں کی فرمایا پوجا کرتے ہو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، وہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں،
عبادت کے لائق صرف اور صرف خالق کائنات اللہ کی ذات ہے، اور ایک ہی آواز لگائی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے مشکل طریقہ اختیار کیا لیڈر بننے کا۔ اس میں یہ بات صاف اور واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو کسی اور طریقے سے فرمایا کہ لیڈرشپ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سب سے مشکل طریقہ اختیار کیا۔ میرے محترم عزیزو، اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ آدمی کا اپنے لوگوں میں ہیرو بننا بہت مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی دوسری جگہ چلا جائے، کسی اور شہر میں، کسی اور بستی میں، کسی اور ملک میں، اب وہاں اچھا خطیب بننا بہت آسان کام ہے، وہاں بڑا پیر بننا، 200-400 مریدوں کو جمع کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن اپنے لوگوں میں مقام حاصل کرنا اور اپنے لوگوں کے اندر کچھ بن کر دکھانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک کہاوت انگریزی کی بہت زیادہ مشہور ہے کہ نو مین از ہیرو ٹو ہز ویلڈ، کہ کوئی بھی آدمی اپنوں میں ہیرو نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ اپنے لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں میں ہیرو بن کے دکھایا۔ اور بڑا عجیب معاملہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے نبوت کی فرمایا کہ نبوت کا اعلان فرمایا تو جو جتنا قریب تھا وہ اتنا جلدی ایمان لانے والا بن گیا، جو جتنا قریب تھا وہ اتنا جلدی ایمان لانے والا بن گیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتی ہے؟ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ محبت سب سے زیادہ ماں کرتی ہے، لیکن قریب سب سے زیادہ بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کو انسان سب سے زیادہ، اور بیوی اپنے شوہر کو سب سے زیادہ پہچانتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے فرمایا جو اقرار کیا اور ایمان لانے والی بنی، وہ فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اس کے بعد جو بچے ہوتے ہیں گھر کے، وہ بھی گھر کی ہر چیز کو بہت نزدیکی سے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سے ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو گھر ہی کے فرد تھے۔ پھر اس کے بعد جو دوست ہوتا ہے میرے دوستوں، وہ اونچ نیچ کے معاملات کو جانتا ہے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر والوں کو، بیوی تک کو پتہ نہیں ہوتی، لیکن یاروں دوستوں کو ایک دوسرے آدمی کی برائیاں ساری پتہ ہوتی ہیں، اس کی اچھائیاں ساری پتہ ہوتی ہیں۔ دوستوں میں سب سے پہلے، آزاد لوگوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے ہی دوست شمار کیے جاتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات میرے دوستوں اور بزرگوں کو پتہ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاکیزہ، اتنی خوبصورت اور اتنی حسین تھی کہ جو جتنا نزدیک تھا وہ اتنا جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والا بن گیا۔ پھر میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک نقطے پر اور تھوڑا سا اگر غور کیا جائے کہ نبوت کی کھلی دلیل مانگی گئی۔ آدمی اگر کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس کی دلیل مانگتے ہیں۔ اب دلیل کے اندر آدمی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہاں کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے دلیل مانگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ارے جو میری زندگی تمہارے درمیان پہلے گزری ہے وہ میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ وہ زندگی اتنی پاک دامن تھی، وہ زندگی اتنی امانت داری والی تھی، وہ زندگی اتنی دیانت داری والی تھی، اور وہ زندگی اتنی غم خواری والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پچھلی زندگی کو نبوت کے طور پر پیش کیا۔ میرے محترم عزیزو، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آدمی فرمایا اپنی زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کرنے والا بن جائے۔ ہر آدمی کے اندر کمی کوتاہیاں، خامیاں ہوتی ہیں، پھر نزدیک کے لوگ، قوم برادری کے لوگ تو اس کمی کوتاہیوں کو بہت زیادہ جاننے والے بنتے ہیں، لیکن میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ازل سے ابد تک ہر برائی سے پاک تھا، ازل سے ابد تک وہ پاک تھا، ازل سے ابد تک وہ غم خوار تھا، امانت دار تھا، دیانت دار تھا، ذہین فتین تھا، اور حکمت اور دانائی کا پیکر تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے وہ میری سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایمان ملا، فرعون کے پاس جانا تھا، کہا میرے مولا کیسے جاؤں، وہ تو بڑا ظالم ہے، کہا اچھا یہ عصا ہے نا، پھینکے گا تو سانپ بنے گا، پکڑے گا تو فرمایا کہ دوبارہ عصا بن جائے گا، یہ دلیل لے کر چلا جا، یہ ہاتھ ہے نا بغل میں ڈال کر نکالے گا سفید چمکدار بن جائے گا، یہ دلیل لے کر چلا جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے، کہا دلیل کیا لے کر جاؤں، کہا مردوں کو فرمایا آواز دے گا کھڑے ہو کر بات کریں گے، یہ دلیل لے کر چلا جا۔ کہا اور کیا دلیل لے کر چلا جاؤں، کہا فرمایا پرندے مٹی کے بنا کر پھونک مارے گا اڑ جائیں گے، یہ دلیل لے کر چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دلیل تھی کہ وہ آگ میں گئے، آگ گلے گلزار
شعار بن گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ فرمایا لوگوں نے کہا واقعتاً آپ کی جو زندگی ہمارے درمیان گزری ہے وہ اتنی امانت داری اور اتنی صداقت سے بھری ہوئی تھی کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک نقطے پر اور غور فرمائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر آئے ہیں تو فرمایا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ فاتح بھی بڑا عجیب ہے کہ فرمایا جب بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہا ہے تو عام فاتحین کی طرح نہیں ہے۔ عام لوگ جب کسی جگہ کو فتح کرتے ہیں تو فتح کرنے کے بعد بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں اور بڑا فرمایا گانے باجے ہوتے ہیں اور بڑا تماشا کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، تاریخ شاہد ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اتنی جھکی ہوئی تھی کہ گھوڑے کی فرمایا جس گھوڑے کی پشت پر سوار تھے اس کی گردن کے بالوں پر آپ کی پیشانی مبارک لگی ہوئی تھی اور زبان پر تھا لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یعنی مکے کو فتح تو خود کیا لیکن کریڈٹ خود نہیں لیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیا کہ جو بھی آج میرے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہونے والا ہوا ہے۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں اگلا قدم دیکھیں، لوگ جب فرمایا کسی جگہ کو فتح کرتے ہیں تو سب سے پہلے جا کر اپنے مخالفین پر ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے اور اپنے مخالفین سے بدلے لیے جاتے ہیں اور اپنے مخالفین پر سچے جھوٹے الزامات لگا کر ان کو اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے گئے تو اللہ کے رسول بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ارے کس کو معاف کیا؟ اس ہندا کو معاف کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروایا اپنے غلام وحشی کے ذریعے، کیونکہ حضرت حمزہ نے ان کے والد کو قتل کیا تھا، چنانچہ اس ہندا نے اپنے غلام وحشی کے ذریعے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروایا۔ جب اطلاع ملی کہ قتل ہو گئے تو وہ میدان کے اندر آئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پر بیٹھی اور سینے کو چاک کر کے دل نکالا اور اس کو اپنے دانتوں سے چبایا اور پھر کان کو کاٹا، ناک کو کاٹا، آنکھیں نکالی اور گردے نکال کر اس کو دھاگے میں ڈال کر اپنے گلے کا ہار بنا کر پورے کے پورے فرمایا مکے کے اندر گھومی کہ آج میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے ہیں۔ اب یہ ہندا سوچتی ہے کیا کروں اور کہاں جاؤں، گویا اسے دیوار پر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ تیری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، بس حکم سنانا باقی ہے۔ ایسے میں ہندا ہمت کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں آتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنا چاہتی ہوں اور اللہ پر ایمان لانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کے اور مسکرا کے فرمایا کہ ہندا اگر تو میرا پیغام قبول کرتی ہے تو میں بھی تیری ساری کی ساری خطاؤں کو معاف کرنے والا بن جاتا ہوں۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اتنی بڑی بڑی معافیت تو کوئی نہ دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کو فتح کرنے نہیں آئے بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس طرح حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف فرمایا۔ یہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے فرمایا کہ جب مکے سے مدینے جانے لگے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کی چابیاں تھی۔ اللہ کے رسول نے جا کر ان سے درخواست کی کہ عثمان مجھے بیت اللہ کے دروازے کی چابی دے دو، میرا دل چاہتا ہے میں اندر جا کر اللہ کی عبادت کروں۔ حضرت عثمان نے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے بار بار اصرار کیا لیکن وہ منع کرتا رہا کیونکہ ایمان نہیں لایا تھا ابھی تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ایک دن آئے گا جب تو ہماری جگہ کھڑا ہوگا اور ہم تمہاری جگہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت عثمان نے جب یہ بات سنی تو اسے بڑا غصہ آیا اور وہ فرمایا ناراض ہو کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مکے کو فتح کیا اور بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور عثمان سے کہا عثمان چابی دو۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی دے دی۔ اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا اور اندر جا کر اللہ کی عبادت کی۔ صحابہ کرام ساتھ تھے اور جب عبادت سے واپس فارغ ہو کر آئے اب ہر صحابی یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ اب یہ چابی ہمیں مل جائے گی۔ ویسے تو حق جو ہے وہ مؤذن اسلام حضرت بلال کا تھا کہ مسجد کی چابیاں فرمایا مؤذن اور خادم کے پاس ہوتی ہیں، یہ مؤذن اسلام ہے، بیت اللہ کی چابیاں بھی ان کے حوالے کر دی جاتی۔ لیکن میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر حضرت عثمان سے کہا کہ تمہیں وہ دن یاد ہے کہ ہم نے تم سے بیت اللہ کی چابی مانگی اور تم نے ہمیں نہیں دی؟ میں نے تم سے کہا تھا ایک دن تم میری جگہ اور میں تمہاری جگہ کھڑا ہوں گا۔ دیکھو عثمان آج میرے اللہ نے اپنا وعدہ
وعدہ سچا کر دکھایا، لیکن میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ اور وہ چابی دوبارہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور کہا قیامت تک اب یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، تم سے کوئی بھی لینے والا نہیں بنے گا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر بنایا۔ میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے سینکڑوں سال کے بعد ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی تھی 100، یعنی 100 لوگوں، اس کتاب کا موضوع تھا 100 لوگ۔ ان 100 لوگوں کا، دنیا کے کامیاب ترین 100 لوگوں کا اس نے تذکرہ کیا۔ عجیب بات ہے، یہ عیسائی تھا، اس نے سب سے پہلے اس کتاب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور اس نے بعد میں خود کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ کئی لوگوں کو یہ بات عجیب لگے گی کہ میں عیسائی ہوں پھر بھی میں نے مسلمانوں کے نبی کا تذکرہ سب سے پہلے کیا۔ اس نے بڑی پیاری بات کہی، کہا مگر حقیقت بات یہ ہے کہ جس قدر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی اور سیکولر لیول پر کامیاب زندگی گزار کر گئے ہیں، اس پوری کی پوری دنیا کے اندر آج تک اتنی کامیاب زندگی اور کسی شخص نے نہیں گزاری ہے۔ تو ایسی زندگی تھی میرے دوستوں اور بزرگوں کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی کا اقرار کیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا فرمایا نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر پیدا کرنے کا ذوق ہے۔ آج غیروں کے طریقوں پہ چلنا، غیروں کا لباس پہننا، غیروں کے جیسا بن ٹھن کے چلنا اور غیروں کی اداؤں پہ چلنا، ان کے جیسا اپنے آپ کو ظاہری طور پہ بنا کر نکالنا، اس پر تو مسلمان فخر محسوس کرے، لیکن وہ جسے فرمایا عیسائی بھی کہیں کہ اس سے بہتر دنیا کے اندر اور کوئی انسان نہیں گزرا ہے، آج اس کے طرز عمل پہ چلنا ہمارے لیے مشکل کام ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، سیرت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس سے بہترین پیروی اور دنیا کے اندر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو زندگی عطا کر دی، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو زندگی عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کا عنوان تھوڑا سا آپ حضرات کو خشک لگا ہوگا، لیکن سیرت سے متعلق ایسی جاندار اور شاندار باتیں ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے، ورنہ معاملہ ایسا ہے کہ آج مسلمان ہے اور دوسروں پر فخر کرتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، اس کو تورات بھی یاد ہے، زبور بھی یاد ہے، انجیل بھی یاد ہے، اور وہ کھڑا ہو کے ہر بات کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کمال کی بات نہیں، نہ اللہ نے تورات یاد کرنے بھیجا، نہ زبور یاد کرنے بھیجا، نہ انجیل یاد کرنے بھیجا۔ اللہ نے ایک ہی کام کے لیے بھیجا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم اسے کامیاب زندگی عطا فرما دیں گے اور اسے بہت بڑی کامیابی کو اس کا مقدر بنانے والے بن جائیں گے۔ تو انشاءاللہ سیرت کے عنوان پر تو بات چلتی ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی اور اپنے اہل و عیال کے اندر ان سنتوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔